ننگے سر قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر قرآن مجید پڑھنے سے گھر میں کیا آتا ہے؟ ننگے سر قرآن مجید پڑھنے سے قبر میں کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور چلتے ہوئے آب بطحا کی طرف نکل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور ان کے گرد ایک دائرہ کھین دیا اور فرمایا، یہاں سے باہر نہ نکلنا یہاں تک کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے کلام نہ کرنا، وہ بھی تم سے کلام نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدھر کا ارادہ فرمایا ادھر چلے گئے۔ اس دوران میں اپنے دائرے میں بیٹھا رہا جبکہ کچھ لوگ میرے پاس آئے، گویا کہ وہ اپنے بالوں اور جسموں کے اعتبار سے جڑ تھے، نہ رہے انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اور نہ ہی وہ برہنہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ میری طرف آئے، وہ اس خاتنما دائرے کو پار نہ کر سکے، پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آ گیا۔ وہ لوگ واپس نہ آئے، البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، میں رات بھر سے سویا نہیں ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اسی حصار میں داخل ہوئے اور میرے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ آپ جب آرام فرما ہوتے تو تیز سانسوں کی آواز آتی تھی۔ اسی دوران جب میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے، اس دوران سفید لباس میں ملبوس کچھ لوگ آئے۔ ان کے حسن جمال کا عالم تو اللہ ہی تعالی بہتر جانتا ہے۔ ان کی آنے کی انتہا ہمارے پاس ہوئی۔ ان میں سے ایک گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک گروہ آپ کے مبارک قدموں کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا، میں نے آج تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں دیکھا جتنی عنایت اس نبی پر ہوئی ہے۔ ان کی دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ دی کہ جیسے ایک سردار نے لوگوں کو اپنے کھانے اور پینے کی طرف بلایا، جن لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی تو اس کا کھانا کھایا اور اس کی سبیل سے پانی پیا، اور جس نے اس کی دعوت قبول نہ کی تو اس نے عذاب پایا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے، جو انہوں نے کہا وہ تم نے سنا، اور تو کیا جانتے ہو کہ وہ کون لوگ تھے؟ میں عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ملائکہ تھے، اور تو جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کے ساتھ مثال دی؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے اللہ رحمان تبارک و تعالی کی مثال دی کہ اللہ تعالی نے جنت الفردوس بنائی اور اپنے بندوں کو اس کی طرف بلایا، جس نے دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہوئے اور جس نے قبول نہ کی اس نے سزا پائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ہم جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک زہر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب بندہ قیامت کے دن کو اپنے رب سے حجت بازی کرے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ آپ نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا، صرف میرے جسم سے ہی گواہی لی جائے۔ تو اسے کہا جائے گا، ٹھیک ہے، آج کے دن تیرے لیے تیرا نفس ہی کافی ہے اور تجھ پر تیرا نفس ہی معتبر ہے۔ چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا، کلام کرو، تو وہ اس کے اعمال کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ پھر اس کے درمیان اور اس کے کلام کے درمیان سے رکاوٹ ہوگی، جو منہ پر مہر لگائی
وہ ہٹا دی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا تم غارت ہو، تمہیں ہی تو بچانے کے لیے میں جھگڑ رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حلقے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا تھا، چنانچہ جب اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور تشہد مکمل کر لیا تو اس نے اپنی دعا میں یہ الفاظ ادا کیے، یا حی یا قیوم۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا مانگی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نام کے ساتھ دعا کی، جب بھی اس نام کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جب بھی اس نام کے ساتھ مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کی ایک گھاٹی میں داخل ہوا اور میرے پاس قضائے حاجت کے لیے پانی بھی تھا۔ آپ وادی میں داخل ہوئے، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا پانی رکھو اور وادی میں داخل ہو جاؤ۔ میں بھی وادی میں داخل ہوا، ایک پرندے کو میں نے دیکھا جو درخت پر اپنی چونچے مار مار کر چہچہا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ تو عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی چھپانے والا تجھ سے کچھ چھپا سکتا ہے۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور درست پیدا کیا اور مجھ سے میری نگاہ روک لی۔ اے اللہ تعالیٰ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ تو ایک ٹڈی آئی اور اس کی چونچ میں داخل ہو گئی تو اس نے اس پر منہ بند کر لیا، پھر وہ اپنی چونچ مارنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ یہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھولتا، اور جو اللہ تعالیٰ کو بھول گیا اس نے خطا کی، اس دن کے بعد وہ مایوس ہوگا۔ ناظرین کرام، رزق بذات خود اپنے تلاش کرنے والے سے زیادہ اسے تلاش کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں ننگے سر قرآن مجید پڑھنے کی ممانعت نہیں کی گئی۔ اصل چیز ادب و احترام ہے اور یہ دل کی نیت پر منحصر ہے۔ اگر کوئی شخص ننگے سر قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس کے دل میں ادب و احترام موجود ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ علماء کے مطابق ننگے سر قرآن پاک پڑھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو زیادہ ادب کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہو تو سر ڈھانپ لینا مستحب ہے۔ قرآن مجید پڑھنا ایک عبادت ہے اور اس میں عبادت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ سر ڈھانپنا احترام کی علامت سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا مسجد میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھتے وقت بھی سر ڈھانپنا احترام کے اظہار کے طور پر بہتر سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ واجب نہیں۔ بعض علاقوں میں سر ڈھانپ کر قرآن پاک پڑھنا عام رواج ہے اور اسے زیادہ ادب کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس رواج کے مطابق عمل کرے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی ننگے سر قرآن پاک پڑھے تو اسے غلط نہیں کہا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سے پیارے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور اپنی رائے کو کومنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔